ہیلو السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو انکلز ٹاک شو. انکل، لاسٹ ٹائم ہماری ویڈیو تھی پارٹ 1 میزریبل لائف ان پاکستان، یعنی کہ جو پریشانی کی زندگی ہے پاکستان میں، اس کو آپ نے جو ہے وہ کافی اچھا ڈیفائن کیا. لیکن آج ہم پارٹ 2 کر رہے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے وہ سم اپ کر دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ جائیں. جی انکل. اوکے طاہر فاروقی، السلام علیکم پاکستان. نائس ٹو سی یو. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Starting with the name of Allah, merciful and very kind to the humanity. I will speak some in English and maybe few sentences in Urdu. It's a mixed video in both languages. This is a trend what I'm trying to give. Through my video you can improve your English as well. Go home, get your dictionary and try to understand the video in English as well. You should not have nothing against English because it is the language of the world. Okay? It's just Uncle's suggestion. Try to improve languages, try to learn, try to meet intercultural needs, try to get closer to people, closer to different cultures. Now, not to get away from the topic, there are a couple of points I'm going to elaborate to sum up the first part of this video, the miserable life of Pakistan. Have you ever noticed how the telephone is used in this country? What is the purpose of it, and how have you misused it? If you call somebody and if his phone is not answering, so in a period of 10 minutes you reach him maybe 25 to 30 times. Are you out of your mind? Are you sick? Are you an idiot? What the hell are you? And why are you so negative? Why do you think that this guy is not lifting up the phone? Because he doesn't want to attend. He may be in the bathroom. Maybe his phone is without the charge. Maybe his phone is not with him. Maybe he lost the phone. Maybe he's sick. Maybe he has gone to the market to buy something and left the phone at home. Why don't you think positively? Call him in half an hour. Call him in an hour. Or maybe a couple of times. And then leave if he is not answering. Call him in the evening. Call him the next day. What is wrong with you people? Don't you want to learn anything decent? The way you call and the way you insist that the other guy on the other end has to attend your call, it's just a bad supposition and a bad way to demonstrate your conduct of impatience. You can be that impatient, that miserable. I would say you are a miserable fellow, and you are selling this misery to the others, destroying the whole atmosphere, getting fights on the phone, and getting false claims. You did not attend my phone. You did not attend. And now on the other end, who is attending the call? Who should attend the call? If the phone is available, if the phone is with the charge, if he is with the phone, he should attend the call. Because that's the first rule of courtesy and etiquette. You should attend the caller. Okay, now you are not attending because you owe him the money. Huh? Shame on you. When you went to him and asked for the money, like a miserable soul in need, you become humiliated asking many times. Finally the guy gave you the money. Now you don't want to pay him back. You don't want to attend his call. I'm talking from the other side of the phone now.
That's another misery. You are selling and destroying the peace of the community because you have gone to that stage in dishonesty. Then you go and purchase something in a shop. You start negotiating. You start asking discount. You pick up the thing from the hands of the seller and you say, I give you this much. This is bad conduct. This is worst you can do. If you are in a shop, behave like a buyer. Don't ask for discounts like a beggar. Okay? You should not do. This is another misery, what I have seen in the markets in Pakistan. It's a bad way to negotiate or to purchase. Oh, itne mein de de, itne mein de de, itne mein de de. آپ مطلب and same with the seller. گاہک اگر آیا آپ کی دکان میں اور وہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے, let him browse. You understand the word of English? Browse. اس کو نظر ڈالنے دیں پروڈکٹ پہ, نظر ثانی کرنے دیں, اس کو سوچنے کا موقع دیں. آپ پیچھے لگ جاتے ہیں, کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے. You look like a beggar, not a salesman, not a shopkeeper, not somebody who owns the business or who works for a decent business. تم لوگوں نے کیوں اس طریقے کا ماحول بنایا؟ پھر آپ فضول قسم کی بحثوں میں, پبلک پلیسز پہ, بسوں میں, ریسٹورانٹ میں پبلک پیس خراب کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ واہیات مذاق کرتے ہیں. دس از اندر misery. پھر آپ ہوٹل میں جاتے ہیں, کھانے کی جگہوں پہ جاتے ہیں, سیلانی میں جاتے ہیں, گندی جگہوں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. That gives another posture of your misery, and it's a bad representation of Pakistan to serve so many dastarkhan to these vagabonds and these loose people who do not want to do anything. These heroines and all these guards. Look at the miserable life of this guard. He is working somewhere, making money. ٹھیک ہے, روٹی حلال کر رہا ہے, سالے 8 گھنٹے کام کر, جا کے سیلانی پہ جا کے بدرو کی طرح گت کی طرح بیٹھ جاتا کھانا کھانے. اتنا غریب ہو گیا کوئی شرم آتی کیوں کھاتا ہے سیلانی. یہ دوسری مزری. یہ پورا سیناریو جب میں دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے پاکستان کی. پتہ چلتا ہے تیری مزری میں کہ تیرے پاس تو کوئی عزت نہیں. بچوں کو کیا پرورش کرے, بچوں کو بھکاری بنائے, وائف کو مارکیٹ میں بھیجے گا کہ جا بھائی برقع ورقع پہن کے میک اپ کر کے جا, پیسے تو نے مانگنے, پیسے لے کے آنے, میری تنخواہ پوری نہیں کر, کھانا کھا کے جایا. اور سیلانی میں بریانی کی تھیلی ہے تو وہ بھی گھر لے کے جایا. شرم کرو یار, کیوں لانتی زندگی گزار. غریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس طرح ذلیل و خوار ہو جائے. اب جن لوگوں کے حالات اچھے ان کو دیکھیں. ایک عام آدمی جو محنتی ہے, آنیسٹ ہے, ایماندار ہے, آپ اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں. یہ مزری کم, آپ نے اس کی لائف کو, آپ نے اس کو تنگ کر دیا, اس کو میزریبل بنا دیا. آپ خود بھی میزریبل, آپ خوش نہیں, گھر میں آپ کی لڑائی ہوتی ہے, آپ کا بیٹا آپ کے کنٹرول میں, آپ کی واپ آپ سے چرب زبانی کرتی ہے, آپ سے مختلف نان سینس کی ڈیمانڈس کرتی ہے, وہ آپ فلفل کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, ادھر کھا رہے ہیں ادھر کھا رہے ہیں, اور اس کا سارا غصہ کہاں اتار رہے ہیں؟ غریب لوگ. اگر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے رگڑ دیا پبلک, اور رشوت لے لی اور کھا لی کہ بھاڑ میں جائے. سارا ہوگا غریب تو کل مر جائے, آج کی بجائے کل مر جائے, کل کی بجائے آج مر جائے. تو یہ کچھ مثالیں میں ٹیلی فون پہ بولنا چاہتا تھا, اور یہ فری کے کھانوں کا. یہ دونوں سینیریو اتنے میزریبل ہیں کہ آپ مزری, جس طرح ہوا چلتی ہے, جس طرح ماحول میں بیکٹیریا آتا ہے, جس طرح ماحول میں وائرس آتا ہے, اس طرح آپ پھیلا رہے ہیں. So why do you want to be called a miserable fool who is trying to live in a country like Pakistan and
naming your own country. You should be ashamed of your country. Have you ever thought that you can serve Pakistan? I don't think so. आपकी जो हिस्स है ना वो मर गई. आप एक अच्छे खासे बेगैरत इंसान में तब्दील. उधार लेते देते नहीं, वादा करते उसकी वादा खिलाफी करते. ये तो सारी वो मिजरीज हैं जिसमें आप पूरे महल्ले का, अपनी फैमिली का, अपने करीबी रिश्तेदारों का, अपने गवर्नमेंट का, ऑफिस का, क्लर्क का, बॉस का, सबका माहौल आप खराब करें. स्टॉप इट, स्टॉप इट. आपने इसको रोकना है. और ये वीडियो को देखो, बार बार देखो, अपने आप को आईने में के सामने खड़े करो और अपने आप से वादा करो कि आपने इस जलील रूटीन को तब्दील करना है. हाँ, याद रखें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको इस मिजरी से निकाले. इन छोटे छोटे अज़ाबात जो अल्लाह ताला के प्रीव्यूज़ आ रहे हैं कि आपका क्या हशर नशर ऊपर होने वाला है, क्योंकि आपने ईमान को तो छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया. अब तो मुनकिरों का और गुमराहों जैसा आपका मिजाज बन गया. तो आपने अल्लाह से क्या ले लेना है? हाँ? आपकी दुआ ऐसी कबूल हो जाएगी, फुद्दू खाते में कबूल हो जाएगी. इंसान बन जा, अपने नबी को फॉलो कर, कोई गलत काम मत कर. ठीक है, बंद कर ये बेईमानी की हरामखोरी. खुदा हाफिज़. पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद.